کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو الحج کی مبارک اور پرنور گھڑیوں میں داتا کی نگری لاہور سے پروگرام سرزمین حجاز کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ ذو الحج اور حج بیت اللہ کی نسبتوں سے معمور ان مقدس ایام میں ARYQ ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے خصوصی پروگرام سرزمین حجاز۔ یہ تمام پروگرام آپ ترتیب وار یکم ذو الحج سے 9 ذو الحج تک انشاءاللہ ARYQ ٹی وی پر ملاحظہ کریں گے۔ یہ ان تمام مقامات مقدس کی سیر ہے جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، جہاں فرزندان توحید ہر سال اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقامات مقدس ہیں جنہیں پروردگار اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، جہاں رب کے محبوب ترین بندوں کی نشانیاں ہیں، ان کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں، جہاں کی فضاؤں سے، ذرے ذرے سے، کونے کونے سے، گوشے گوشے سے آج بھی اللہ والوں کے مقدس وجود کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش سے مملو ہے۔ مکرم ناظرین، یکم ذو الحج سے انشاءاللہ 9 ذو الحج کے ان مقدس ایام میں آپ ترتیب وار اپنے گھروں میں بیٹھے انشاءاللہ سرزمین حجاز کی سیر کریں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے۔ آج الحمدللہ سرزمین حجاز کے سلسلہ کا پہلا پروگرام ہے۔ ہمارا آج کا عنوان بڑا دل نشیں، بڑا دل ربا اور کائنات کے اس مرکز اور محور سے تعلق رکھتا ہے جہاں تمام مخلوقات کا قبلہ ہے، کعبہ ہے، جہاں سب کے سر جھکتے ہیں۔ ہماری آج کی مقدس نشست کا عنوان ہے کعبۃ المشرفہ، اللہ رب العزت کا عظیم گھر، کائنات کا وہ مرکز، محور جہاں پوری کائنات جہانوں کے سر جھکتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ہمیں پھر اس قابل کیا کہ ہم ان تمام مقدس عنوانات کا ذکر سرزمین حجاز کی صورت میں پیش کرنے کے قابل ہوئے۔ آج پہلے پروگرام میں جو ذی وقار شخصیات اپنی موجودگی سے ہمیں سرفراز کر رہی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ طویل عرصے سے دین متین کی خدمت، ان کا شیوا، ان کا شغف، ان کا شعار اور ان کی خوش نصیبی ہے۔ ARYQ ٹی وی کے 2 بڑے باوقار چہرے جنہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے دین متین کی خدمتوں کے سلسلے میں عزتوں سے اور رفتوں سے نوازا ہے۔ اپنے فرض منصبی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ بہت انصاف سے کام لیا ہے، بڑی خوش اسلوبی سے اپنا فریضہ ادا کرنے والی 2 بڑی ذی وقار شخصیت۔ اولاً میں خیر مقدم کروں گا، سلام عرض کروں گا جناب علامہ محمد شہزاد مجددی کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خوش آمدید، اور ان مبارک گھڑیوں میں میں بہت دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کا بھی اس پہلی نشست میں اور اس بہت خوبصورت عنوان کے تحت خیر مقدم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مکرم ناظرین، کعبۃ المشرفہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ شریف، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی سے۔ قبلہ، سب سے پہلے ہم آج کے موضوع اور اپنے سرنامہ کو ہی کھولتے ہیں۔ کعبہ شریف کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، اس کا جغرافیہ، حدود اربع کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ یہاں سے بسم اللہ فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العالمین کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے باوجود لا مکانی ہونے کے ہائے ہائے، اور گھر سے پاک ہونے کے، اس نے ہم اہل زمین کو اور اہل ایمان کو اپنے گھر سے نوازا۔ سبحان اللہ، خوبصورت آغاز۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ المشرفہ،
اور جسے قرآن نے کہا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، آہا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں پاسباں ہمارا۔ ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، عجیب ترین بات جو صفدر صاحب مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے اللہ، ارشاد ہو۔ کہ ہر کوئی گھر اپنے لیے بناتا اللہ اکبر، ہے، جو بھی گھر ارے بناتا کیا ہے کہنے والا مسئلہ، اپنے واہ لیے واہ بناتا ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ یہ خالق کائنات کی عجیب کریمی اور بے نیازی ہے کہ گھر بھی خود بنایا ہے اور اپنی نسبت سے بنایا ہے اور بنا کے اپنے بندوں کو دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے اس کا پس منظر بڑا روحانی اور لطیف ہے۔ میں نے بھی جب یہ پڑھا تو ایک سرشاری کی کیفیت طاری ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ سوالات تو آتے ہیں جب بندہ وابستہ ہوتا ہے گھر سے، اس کی تاریخ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یعنی ہم مکہ میں نہ بھی ہوں، روئے زمین پہ جہاں بھی ہوں، ہم نے رخ اسی کی طرف کرنا ہے۔ درست۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور پھر ہم سے تقاضا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت، بالکل صحیح۔ اس گھر کے رب کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو اب اندر جی چاہتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، جو ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، یہ کیوں وجود میں آ گیا ہے اور کیوں اس شکل میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، ضرورت کیا پیش آئی۔ تو جب اہل سیر نے لکھا اور ائمہ حدیث نے روایت کیا اس کو، سیدنا امام جعفر الصادق سبحان اپنے اللہ، والد گرامی سیدنا امام محمد الباقر اللہ اکبر، علیہ السلام، بن علی بن حسین بن علی اللہ اکبر۔ علیہم الرضوان آپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس، تو رب کریم نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ بس اب یہاں ایک جلال پوشیدہ تھا جسے فرشتے سمجھ گئے تھے، اللہ، ملائکہ سمجھ گئے تھے کہ ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے۔ اس کے کفارے اور ازالے کے لیے ملائکہ مقربین نے اٹھ کر عرش معلیٰ کا طواف شروع کر دیا، اللہ اکبر، اس کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، عرض کی مالک و مولا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کے کفارے کے لیے اور ازالے کے لیے اور اعتراف کے طور پر ہم اس کیفیت میں آ گئے، یہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ تو خالق کائنات کو یہ ادا ملائکہ کی اتنی پسند آئی، سبحان اللہ، کہ سبحان فرمایا فرشتوں اللہ، تم تو پاس ہو گئے کام میں، ہم راضی ہو گئے تمہاری صدا سے۔ اللہ یہ جو اکبر، گھومنا ہے، چکر لگانا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ قدسیوں کا ہاں، وہی اولین شیوا ہے، قدسیوں کا وتیرہ اور شیوا، وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا، اللہ رضا اکبر، کی مہر لگ گئی۔ لہٰذا فرمایا اب میرا ایک گھر بناؤ اور زمین پر بناؤ، اللہ اکبر، اور اعلان کر دو کہ تمہاری طرح جو بھی آ کے میرے اس گھر کے گرد یوں گھومے گا نا جیسے تم گھومے ہو، اللہ اکبر، طواف کرے گا، اللہ، تو میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا، بھائی کمال ہے، جیسے اللہ تمہیں اکبر، بخش دیا ماشاء اسے بھی اللہ، بخش۔ ماشاء اللہ، زندہ باد حضرت مفتی صاحب قبلہ، کیا دل نشین عنوان ہمیں نصیب ہوا اور کیا دل ربا پیرائے میں اظہار ہوا ہے، اور بالخصوص یہ بات تو وجد آفری ہے کہ جو فرشتے چکر لگانا شروع ہو گئے عرش معلیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان قدسی نفوس کی ہمارے ساتھ مہربانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کعبہ کی صورت میں ہمیں نصیب ہو گیا۔ مفتی صاحب قبلہ، موضوع ایسا ہے کہ ایک ایک سوال پہ تو طویل بحث ہو سکتی ہے، اور میرا دل نہیں کرتا بعض اوقات ایسا سلسلہ شروع ہو کہ بات کو ختم کر کے کسی اور بات کی طرف بڑھیں، لیکن بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے۔ کلام مجید اسی موضوع پر، کعبہ شریف پر ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، کیا کیا ارشادات اس کی فضیلت اور تقریب میں نشر کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یقیناً جو بات آپ کہہ رہے ہیں 100% درست ہے کہ اس گھر کا نام آتے ہی، تصور آتے ہی مشام جاں معطر ہو جاتے ہیں، ایمان کی کونپلیں کھل اٹھتی ہیں، اور رکت امیز کیفیات سے بندہ سرشار ہو جاتا ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ اور وہ تذکرہ بدلنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت نے جو ابھی گفتگو شروع کی تھی تو یہ آگے بات جانی تھی، لیکن ظاہر بات ہے وہی وقت کی تنابیں کھنچ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ اس کا آگے تتمہ یہ ہے ارشاد ہو کہ وہ جو عرش الہی ہے اس کے عین برابر بیت المعمور بنایا گیا فرشتوں کے لیے،
اور پھر اس کے عین نیچے زمین پر بیت اللہ شریف بنایا گیا. عرش الہی کے بالکل ٹھیک. اس کے نیچے بیت المعمور اور پھر نیچے زمین پر بیت اللہ شریف. اور کعبہ جو ہے، کعبہ یہ اصل میں مکعب ہے. مکعب، صحیح. مکعب یعنی چوکور یا مربع شکل عمارت اللہ اکبر. جس کے 4 کونے ہوں. جی تو درست. کعبہ شریف کے بھی 4 کونے ہیں. ایک رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، رکن عراقی اور حجر اسود ہے. بیت المعمور کے بھی 4 کونے ہیں، عرش اعظم کے بھی 4 کونے ہیں. اللہ اکبر. اور عرش اعظم کے 4 کونے بھی اس لیے ہیں کہ دین کے جو بنیادی 4 ستون ہیں، سبحان اللہ، آہا. الحمدللہ، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 4 ہیں جس پر بنیاد ہے عرش اعظم کی، اور پھر اسی پر بنیاد بیت المعمور اور بیت اللہ شریف کی. اور یہ روئے زمین کا سینٹر ہے بیت اللہ شریف. اللہ اکبر. بیت اللہ شریف. اور جو لوگ چاند پر جانے کا جنہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جب ہم نے وہاں جا کے نیچے دیکھا پوری کائنات میں اندھیرا ہی نظر آیا، 2 شہروں کی روشنی ہمیں نظر کیا آئی. بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا متعدد مقامات پر اس گھر کی عظمت، اس کی برکتیں، اس کی ہیبت، اس کی شان، شوکت، وقار، عظمت کو بڑا کھول کے بیان کیا. ان میں ایک آیت وہی ہے جو ابھی حضرت تلاوت فرما رہے تھے. جی. ان اول بیت وضع للناس، گھر اللہ کا، لیکن فرمایا بنایا لوگوں کے نفع کے لیے گیا ہے. اللہ. دنیاوی منافع کے لیے بھی اور اخروی مصالح کے لیے بھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکہ، وہ بڑا برکت والا ہے. وہدی للعالمین، فرمایا عالمین کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، ان روشن نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. سبحان اللہ. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر کے اور اس کی حدود میں داخل ہو گیا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ امن کے گہوارے میں داخل ہو گیا ہے. اللہ. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا اب اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا، حج کرنا یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت اور توفیق عطا فرمائی ہو. وَمَن کَفَرَ، آگے جو فرمایا وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا، اگر کوئی انکار کرے گا تو میں تو غنی ہوں، بے نیاز ہوں، ہائے ہائے ہائے. تمہارے لیے آؤ، اپنا نفع اٹھاؤ. ہائے ہائے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب یہ من البیت، البیت پر الف لام عہد خارجی کا ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں، جس کا معنی وہی بیت اللہ ہے. اور یہ بیت کی جو نسبت اللہ کی طرف ہے اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفیہ. اس گھر کو شرف دینے کے لیے، وگرنہ وہ گھر سے اور مکان سے پاک ہے. لیکن یہ گھر چونکہ اپنے بندوں کے لیے بنایا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ڈھونڈتا ہے تو اس کا گھر تلاش کرتا ہے نا. جب صحابہ نے پوچھا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صحابہ مچلنے لگے تھے یا اللہ وہ رب رہتا کہاں ہے، تو اب گھر بنا کے دے دیا کہ یہ ہے میرا گھر، آ جاؤ. اس گھر کے اندر جو آ گیا وہ سمجھ لیں کہ اس کی اس گھر کے رب سے ملاقات ہو گئی ہے، اس کی رحمت کے سمندر میں آ گیا ہے. تو قرآن پاک میں، اور پھر آخری جملہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام تعمیر کمپلیٹ فرما چکے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب ذرا اعلان بھی کر دو، صدا بھی دے دو. اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر صدا لگائی. اب صبح قیامت تک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی زیارت کا شرف عطا کرنا تھا، چاہے وہ شکم مادر میں تھا یا اپنے باپ کی پشت میں تھا، اس نے اس آواز کو سنا بھی اور لبیک کہا. جس نے لبیک کہا اس کو حاضری کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکرم ناظرین، سرزمین حجاز کے سلسلے کا آج پہلا پروگرام کعبۃ المشرفہ، اللہ کے پاک گھر کے بارے میں یہ حسین تذکرہ ہے. یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام ہے سرزمین حجاز. آج اس سلسلے کا ترتیب کے اعتبار سے پہلا پروگرام. ہمارا عنوان اور سرنامہ بڑا دل ربا اور دل نشیں ہے. اللہ کا پاک گھر، اللہ رب العزت کے جلووں کا مظہر
पूरी कायनात का मरकज़ और महवर। और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू से आगाज़ किया जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी ने, और इसके बाद बहुत खूबसूरत इजाफ़ा जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब ने फरमाया। अल्लाह हमारे दोनों स्कॉलर्स की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लामा साहब किबला अभी आयत पढ़ी कलाम मजीद फुरकान हमीद की सहीफ़ा नूर की कि जब इब्राहीम ने जो बैतुल्लाह की कवायद और बुनियादें बुलंद की तो हुस्न इत्तेफाक ये कि वहीं से अगले सवाल के लिए ज़्यादा राह मिल गया कि इसकी तामीर कब, कैसे और किस किस तरह हुई, क्या मुख्तलिफ अदवार में हुई, वाक़यात की सूरत में हुई, उसमें से चंद चीदा बातें हमारे नाज़रीन के लिए। चूँकि ये तारीख़ है ना जी, बिल्कुल तारीख़ हमेशा तफसील की मुतकाज़ी होती है, दुरुस्त बात। लेकिन चूँकि वक्त का दायरा हमारे पास तंग होता है तो हम चंद इशारात पे इक्तिफ़ा करते हैं। बिस्मिल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ की तारीख़ बहुत वसी है, बड़ी जामे है, और खालिक कायनात ने ख़ुद जो घर का मालिक है उसने कुरान में बयान की है, खुद नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने जब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के बारे में पूछा तो फरमाया मस्जिदुल हराम से 40 साल बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु या का अकबर। करीम अलैहिस्सलाम की ज़रा आप निगाह नबूवत का, और जबकि सुभान उस अल्लाह। वक्त हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड और तस्वुर नहीं था, अल्लाहु अकबर। और आका करीम अलैहिस्सलाम सालों का तयन करके बता रहे हैं 40 साल बाद मस्जिद अक्सा बनी। अल्लाह। और वैसे उसको किबला अव्वल कहा जाता है, लेकिन बनी बात नहीं। बनी बात हाय हाय, कमाल है। अल्लाहु ये अकबर। अजीब बातें हैं। और ये तो जो ही है। अल्लामा साहब बहुत सारे हमारे नाजरीन के लिए ये बिल्कुल नई बात जी होगी, हाँ, बहुत सारे तो ज़हनों जब के लिए। जुड़ते हैं ना, मैं भी बहुत अल्लाहु अरसा एक अकबर। इश्काल में रहा, जब ये हदीस पाक नजर में आई तो फिर वो तसल्ली होगी, तो तशफ़्फ़ी गुबार छटा और समझ आ गई कि तामीर में ये पहले अव्वल था, लेकिन नमाजें मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ी जा रही थी। जी दुरुस्त, यानी काबा था, किबला नहीं था। बहुत अच्छा है। काबा था, अभी किबला नहीं बना। अब किबले और काबे का फर्क भी हाँ, समझना। बिल्कुल। काबा तो इस- मुफ्ती साहब ने बता इसी से ही वाह, पता चल गया। काबा मुफ्ती साहब ने बताया ना, जी, चौकोर बिल्कुल, इमारत। चौकोर किबला इमारत। डायरेक्शन को कहते हैं, तवज्जो। बैतुल्लाह शरीफ जैसे मैंने इशारा किया, पहला हुक्म तो ज़ाते बारी ताला का मलाइका को हुआ। जी दुरुस्त। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे उतारा गया तो उसी वक्त बैतुल मामूर ही का वो जो रूहानी और नूरानी मॉडल था, जी बिल्कुल सही। उसी को आदम अलैहिस्सलाम के लिए उतारा गया। यानी उनकी वही उनसीयत ढांचा के नीचे लिए। उतार दिया जी, गया। उनकी उनसीयत के लिए उतारा गया, क्योंकि तन्हाई थी, वहशत थी, और मलाइका की तस्बीहात के वो आदी थे। अल्लाहु अकबर। एक बशर, एक हाय। खाकी आदम हाय, की हाय। जात जो नूरियों के माबैन हो, अल्लाहु हर अकबर। वक्त इबादत, तस्बीह, जिक्र, फिक्र। तो जब जमीन पे आ गए तो वो उनसीयत न रही, वो जब वहशत महसूस हुई कि मौला करीम अब तो मेरे साथ कोई भी नहीं इबादत हाय, कर, हाय। जिक्र करने वाला ही नहीं, वो माहौल ही ना रहा। माहौल ही नहीं, वो कैफियत नहीं। तो खालिक कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम की तसल्ली और उनसीयत के लिए वही बैतुल मामूर का नमूना और मॉडल जो था ऐन उसी के नीचे जमीन पे उतार दिया अल्लाहु अकबर। कि यहाँ जिक्र करें, यहाँ इबादत करें। ये पहला स्ट्रक्चर है पहला जो स्ट्रक्चर नाजिल किया गया। अब मलाइका तवाफ करते हैं और साथ आदम अलैहिस्सलाम करते हैं, सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी जिक्र करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम भी करते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि अब बाकायदा यहाँ एक निशान बनाइए, जी दुरुस्त। इमारत तामीर कीजिए। मलाइका साथ लगे हुए हैं। फिर वाह, आदम अलैहिस्सलाम के कुछ अरसे बाद आपकी औलाद को ये शरफ मिलता है, आपके बेटों को, पोतों को वो बनाते हैं। फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज आपने भी किया बैतुल्लाह का, लेकिन जब तूफान नूह आया तो उठा लिया गया बैतुल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर अब जमीन थी, निशान था, इमारत कोई नहीं। नहीं थी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत। फिर अल्लाह उनको बाकायदा बदली की शक्ल में निशानदही की गई, उसी चौकोर मकब। जी बिल्कुल सही। और उस मकाम पर, उस जगह पर आपने इमारत उठाई जिसका तूल जो है सिर्फ 9 हाथ था, और उस पर बिल्कुल छत नहीं थी। छत नहीं थी। 9 हाथ तूल था, और यानी लंबाई जी, जमीन से जो 9 हाथ। बुलंदी थी, जी 9 हाथ। हाइट जो थी वो 9 हाथ थी, और यूं जो तूल था उसका वो 30 हाथ था, बिल्कुल ठीक। और 22 हाथ अर्ज था। बिल्कुल ये ठीक। पहला जमीन पर जो बाकायदा इमारत की शक्ल में बनाया, ये उसकी मेजरमेंट छत कोई नहीं थी, ये उसकी मेजरमेंट ये है। ये उसकी मेजरमेंट, बिल्कुल छत सही। कोई नहीं थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कौम अमालिका, फिर कौम जुरहम, फिर उसके बाद कुरैश को मौका मिलता है जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की अभी बिल्कुल शबाब था, ऐन अनफवान शबाब। अल्लाहुम्मा सल्ली और अला वो जो हम मुहम्मद वाकया व अला बचपन से सुनते पढ़ते आते हैं कि हजर अस्वद की हाय, तनसीब में तनसीब वाला इख्तिलाफ वाकया, हुआ था। जब कबाइल को इकट्ठा फरमाया आपने। उस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे, आपके खानदान के और बुजुर्ग अकाबिर कुरैश के सरदार सुभान शामिल थे। अल्लाह, सुभान। हजर अस्वद की तनसीब का मसला हुआ
تو اس وقت جو سب سے بزرگ شخصیت وہاں تھے عمر کے لحاظ سے بھی، انہوں نے کہا کہ جو شخص کل سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کو شرف ہوگا بھائی کہ وہ سبحان حجر اللہ اسود سبحان کی اللہ، تنصیب ماشاء کرے۔ اللہ ماشاء اللہ، نبی کریم علیہ السلام کیا سب سے کہنا۔ پہلے تشریف لائے تو وہ ایک پکار، لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا بہت سخت قبائل میں، ایک پکار آئی کہ محمد آ گئے، امین ہائے، آ گئے، صادق آ ھذا گئے، محمد ھذا امین۔ اللہ اکبر، تو سب لوگ متوجہ ہوئے، ماشاء اور اللہ، پھر ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اس فیصلے کے مطابق جو آپ کے حصے میں آیا یہ معاملہ کہ آپ نے حجر اسود کو نصب کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ قربان جائیں، فرمایا ایک چادر لائی جائے، ہائے ہائے، اس میں حجر اسود رکھا ہائے جائے ہائے، اور سارے قبیلے پکڑ کے اٹھا کونے لیں، ہائے اٹھائیں۔ ہائے ہائے، اور سب خوش کیا ہو گئے، اکٹھا کیا ہے، سب اللہ، خوش ہو گئے، اللہ، اور پھر حجر اسود کو اٹھا کر زندہ آپ صلی اللہ باد علیہ وسلم نے حضرت۔ اس کی تنصیب فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے، بخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم کے نئے نئے زمانہ جاہلیت سے نکلنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ شریف کو واپس اسی تعمیر پہ کر دیتا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ اکبر، کیونکہ قریش ماشاء اللہ، قریش ماشاء مکہ نے جب بیت اللہ شریف کو بنایا تھا تو یہ جو مقام حتیم ہے اصل میں یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، حصہ تھا۔ اندرونی حصہ ہے، جی درست، لیکن یہ باہر رہ گیا تھا۔ جی درست، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو دوبارہ سے اس کے انہدام کے بنیادوں پر بعد اٹھاتا۔ یعنی اس کو شہید کر کے پھر نئے سرے سے بناتا اور مقام حتیم اس کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ 9واں موقع تھا، جی اور درست۔ 10واں موقع جو امام سیوطی جو روایت لائے ہیں، 10 بار یہ حجاج بن یوسف تک مختلف مواقع ماشاء پر اللہ، اس کی تعمیر ہوتی رہی، بنتا رہا۔ آخری جو تعمیر ہے آج تک جس پہ ہے بیت اللہ، وہ حجاج بن یوسف، اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا اس کے دور حکومت کے اندر، بنو امیہ کے دور حکومت میں، کہ جب بیت اللہ شریف کو واپس جو حتیم حضرت عبداللہ بن زبیر نے اندر کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے لہذا اندر کر دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف نے دوبارہ سے حتیم کو باہر نکالا، اور اب جس حیت پہ ہے، اگرچہ بعد میں دیکھ بھال نگہداشت ضرور ہوتی رہی ہے، تجدید ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی بنیادی تعمیرات کو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا، آج تک اسی حیت اور اسی حالت میں۔ درست۔ مفتی صاحب قبلہ، حتیم کا ذکر ہوا ہے، اس مقدس حصے کا جو خانہ کعبہ کا حصہ بھی تھا، باہر بھی نکلا، پھر اس کا حصہ بھی بنا، تو میں چاہتا ہوں کہ حتیم کے حوالے سے ذرا صراحت سے آپ بیان فرما دیجئے۔ ہم کیونکہ کعبہ شریف کے جتنے بھی ارد گرد جتنی مقدس جگہیں ہیں، ہم اس تمام کونوں اور گوشوں کا مقدس تذکرہ چاہتے ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم زینہ بزینہ سمجھتے جائیں۔ یہ حتیم بمانا محتوم ہے، ماشاءاللہ، محتوم یعنی جو توڑا گیا، ٹوٹا ہوا، الگ کیا گیا، توڑا الگ گیا۔ کیا گیا۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ چونکہ یہ کعبہ شریف کا حصہ تھا اور قریش نے اس کو وہاں سے الگ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قریش نے یہ عزم کیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کی تعمیر رزق حلال سے کریں، اللہ اکبر، اور وہ جو رزق حلال تھا وہ ان کے پاس اتنا ہی تھا کہ وہ دیوار یہاں تک آ سکتی تھی، لہذا وہ حصہ انہوں نے باہر نکال دیا۔ درست۔ اب ایک تو یہ تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نا، اگر مجھے اندیشہ نہ ہو کہ یہ نئے نئے آئے ہیں تو کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، ہائے ہائے، تو اگر یہ تو اس کا مطلب یہ حضور کی سیرت سے، حضور کی حیات پاک سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، حکمت کا یہ پہلو کہ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا دین چاہیے۔ متین کی تبلیغ میں حکمت کتنا یہ بات کتنا ڈومیننٹ ایک آسپیکٹ ہے۔ ہاں، کہ ایک ہی چیز پر چلتے جانا اور ایک ہی روٹ طے کر لینا اور اس پر چلتے جانا نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ تو اندیشہ ہائے سود و زیاں سے بالکل پاک تھے، بالکل ماورا، لیکن یہ اللہ، تعلیم امت کے لیے تھا۔ اب دو باتیں تھی جو آپ نے فرمایا نا کہ میں اگر یہ نہ ہوتا اندیشہ تو میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ کو بحال کرتا۔ ایک تو یہ تھا کہ میں حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا، اور دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کعبہ شریف تعمیر کیا تھا اس کے دو دروازے تھے، ایک یہ دروازہ اور ایک دوسری طرف دروازہ تھا، درست، اور دوسرا وہ دروازہ زمین پر تھا۔ یہ قریش نے اس کو اونچا کیا تھا، بالکل صحیح، قریش نے اونچا کیا تھا، اور اونچا اس لیے کیا تھا کہ چونکہ جب دروازہ زمین پر تھا تو
ہر بندہ داخل ہو سکتا تھا. اب اونچا کر کے ان کا خیال یہ تھا کہ جسے ہم چاہیں اس کو اذن دیں گے داخلے کا، اور جسے نہیں داخل ہونے دیں گے اس پر دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کا دروازہ بھی اسی طرح نیچے کر دیتا. اب یہ بات، اب حتیم جو ہے یہ چونکہ کعبہ کا حصہ ہے اور اس کے ایک طرف رکن عراقی ہے اور دوسرے طرف رکن شامی ہے. یعنی ہم جب کعبہ شریف کے دروازے سے ہو کے حتیم کے اوپر سے گزرتے ہیں تو یہ کعبہ شریف کا یہ کونا ہے یہ رکن عراقی ہے، اور جو مغربی سائڈ پر اس کے مقابل ہے وہ رکن شامی ہے. درست. اب یہ دو رکن ہیں. حتیم جو ہے اب باہر رہنے میں ایک بہت بڑی حکمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ چاہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بحال بھی کیا، لیکن حجاج بن یوسف نے پھر اس کو باہر نکال دیا. حکمت اللہ کی مرضی اور منشا اشاق نے کہا وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی کعبہ کے اندر ہوتا تو پھر وہاں تو خواص ہی جا سکتے تھے. اب باہر رکھا ہے، ہم جیسے گناہگار بھی جاتے ہیں وہاں، کم از کم حتیم اور کی یہ صورت میں ہمیں اعزاز بھی اور حصہ شرف ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر گئے داخل ہیں. ہوئے ہیں. کیونکہ یہ تو یہاں آ کے کہا جاتا ہے جی فلاں وزیر اعظم فلاں صدر جو ہے یہ وہ صاحبان اختیار اور ہاں اقتدار وہ صرف. اندر سے ہو کے آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عام بندوں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی یہ اعزاز دے رکھا ہے. اور پھر اس حتیم کا ایک اور شرف جو ہے ارشاد ہو. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز یہیں سے ہوا. اللہ وہ اکبر. جو ہے نا من المسجد الحرام الی المسجد الی المسجد الاقصی. اللہ. تو وہ حتیم میں، اور اس میں بھی روایت یہ ہے کہ حتیم میں آقا علیہ السلام معراج شریف والی 27ویں شب جو تھی رجب المرجب شریف کی، اس سے 3 راتیں پہلے حتیم میں آ کے آرام فرما ہوتے رہے اللہ. اور ریہرسل ہوتی تھی. ہائے. حضور کے دائیں بائیں آقا علیہ السلام کے جانثار صحابہ لیٹے ہوتے تھے تو اس وقت جبرائیل امی آتے تھے ملائکہ کے ساتھ، اور فرشتے یہ دیکھتے اور کہتے تھے کہ کن کو لے کے جانا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کو لے کے کیا جانا ہے. کہنا ہے. تو وہ بتایا گیا کہ وہ ہیں جو درمیان میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی اور اس محمد مقام وعلی پر آلہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. اللہ اکبر. یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرق ہیں لوگوں کے درمیان. یہ روایت اس موقع پر اور اس کا پس منظر یہ ہے. زندہ تو باد حتیم مفتی کا صاحب. ایک اعزاز اور شرف یہ ہے کہ سبحان وہاں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ غسل بھی وہیں فرمایا اور وہاں سے سفر معراج کا آغاز ہوا. اللہ یعنی وہاں اکبر. حضور دولہا بنے، تیار ہوئے، اور جبرائیل میکائیل اسرافیل وہاں آئے سواری لے کر اور جنتی براق لے کر اور پھر براتی لے کر، اور وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا. اللہ اکبر. کیا منظرنامہ ہے جو مفتی صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے. شب اسراء کے دولہا پہ لاکھوں سلام. اسی منظرنامے کو اپنے دل میں جذب کرتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر. پروگرام ہے سرزمین حجاز. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، ہماری نشست کی زینت ہے جو موضوع وہ ہے کعبۃ المشرفہ. بہت خوبصورت پیرائے میں ہمارے دونوں سکولرز نے کیا خوبصورت ذریعہ اظہار کو اپناتے ہوئے کعبہ شریف کے حوالے سے کیا تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اس پاک گھر کے جلووں سے یہاں بیٹھے معمور ہو رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے جب گفتگو کی تھی علامہ صاحب تو ارکان کا ذکر کیا، مختلف جو رکن ہیں خانہ کعبہ شریف کے جو کونے ہیں ان میں سے بالخصوص رکن شامی کا ذکر ہو گیا، رکن یمانی کا ذکر ہو گیا. تو اس کے کل کونے جو 4 ہیں اس کے بارے میں اگر مختصر سے انداز میں 4 کونے ان کا ذکر ہو گیا. رکن یمانی ہے اور رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، اور یہ جو حجر اسود والا ایک رکن جی بالکل شمار درست ہوتا ہے. جن علاقوں اور شہروں اور ملکوں کی طرف ان کونوں کی ڈائریکشنز ہیں اسی نسبت سے ان کو موسوم کیا گیا. بالکل ٹھیک ہو جو عراق کی طرف ہے اسے رکن عراقی ہو جو گیا، شام کی طرف ہے وہ شامی ہو گیا، جو یمن کی طرف وہ ہے یمانی ہو گیا. الایمان و یمان. جی بالکل آقا ٹھیک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان بھی یمنی ہے، سبحان اللہ، والحکمت الیمانی، اللہ اور حکمت بھی یمنی ہے. اور چوتھا جو ہے وہ حجر اسود ہے. اس کونے کا کوئی خاص نام نہیں ہوگا، یہ حجر اسود کی وجہ سے حجر اسود ہی کہلائے گا. اچھا اب فرمایا الحجر والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ. اللہ اکبر. یہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے جسے قرآن نے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ بھی ان نشانیوں میں سے.
یہ جنت کے یواقیت ہیں، یاقوت ہیں، اللہ اکبر، اور یہ فرمایا گیا کہ جب آئے تھے تو یہ دودھ کی طرح سفید تھے اور سورج کی طرح روشن تھے اور اللہ چمکتے تھے۔ اللہ لوگوں کے پھر مس سے، لمس سے یہ پتھر سیاہ ہوا ہے، یہ جب آیا تھا تو سفید تھا، اللہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کے۔ تو حتیم جو ہے نا، اس پہ بات ہو رہی تھی، حتیم صفدر صاحب، جب یہ بھی چیز میرے علم میں آئی تو پھر ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک مقام حتیم میں، اللہ وہ 70 نبیوں کی قبریں ہیں وہاں۔ اللہ اکبر، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو حاجر ہیں اصل میں، اس لیے اس حاجرہ کا کہتے ایک نام حتیم اسماعیلی بھی ہے۔ ہیں۔ حتیم اسماعیلی بھی اس وہ نسبت اسی سے نسبت کہتے سے ہیں۔ ہے کہ آپ کی آرامگاہ یہاں یہ ہے۔ اللہ حتیم میں سمجھتا ہوں بنا ہی جناب اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، آپ کو گرمی مکہ میں بہت لگتی تھی، صحیح، گرمی تھی بھی اور ہے بھی۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا مجھے گرمی بہت لگتی ہے۔ اصل میں حتیم کی روح یہ ہے۔ اللہ فرمایا قربان جائیے، فرمایا اسماعیل تمہیں گرمی لگتی ہے تو ہم جنت کی ایک کھڑکی ادھر کھول دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ قربان حتیم ہے اصل میں رب کی جنت کی محبت۔ ایک کھڑکی کا نام ہے، دریچہ ہے اللہ حتیم جو ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں، سارے مطاف میں، حرم میں طواف، کعبہ، مینا، ماشاءاللہ، سب ماشاءاللہ۔ صفا مروہ پھر لیتے ہیں، لیکن جو کیفیت حتیم میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، رب کائنات نے، اور وہاں ٹھنڈک ہے، ٹیمپریچر وہاں کا مختلف ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیسی قدرت ہے رب ہاں، تعالیٰ کی، وہاں اللہ ٹھنڈک ہوتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے جنت کی کھڑکی کھولی ہے حتیم میں۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس سے مناسبت کا، محبت کا، تعلق کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی امتوں پہ زوال آئے، عذاب آئے اور ختم ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تو اس کے بعد وہ نبی کہاں جاتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ سارے بیت اللہ میں آ جاتے، قربان جائیے، اللہ خانہ اکبر، کعبہ میں آ جاتے، اللہ اکبر، وہیں رہے۔ اچھا، ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہوتے وہ بھی آ جاتے اور وہیں تدفین ہوئی، ماشاءاللہ، وہیں ماشاءاللہ۔ مزارات بن گئے، وہیں قبریں بن گئی۔ جب کوئی فرشتہ آسمان سے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتا ہے تو بھی اس کا سب سے پہلا کام زمین پہ آ کر بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے اور 2 رکعت نفل ہوتا ہے۔ حتیم اس کے بعد وہ اپنا کام کرتا ہے جہاں بھی اس کی جوڑ جوڑ۔ زندہ باد حضرت، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قلعہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، تشنگی باقی ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو ایک ایپیسوڈ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی اہمیت کا اور اس کی جتنا شرف اور عزت اللہ نے اس گھر کو عطا کی ہے اس کا کوئی معمولی سا حق بھی ادا کر سکے۔ ایک پروگرام میں تو شوق بڑھایا ہی ہائے جاتا ہے، ہائے آتش شوق کو آتش بھڑکایا شوق کو ہم بھڑکا سکتے ہیں ناظرین، لیکن میں آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے عرض کر دوں کیونکہ موضوع اتنا اہم ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی پھیلائیں گے اور مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام میں اختتامی گھڑیوں میں حجر اسود کا ذکر ہوا، اس جنتی پتھر کا، تو اس یاقوت کے لیے کچھ چند قیمتی جی، باتیں۔ یہ جنتی پتھر ہے اور جنتی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا تو جائے گا، یہ لے جائے گا بھی، یہ آیا بھی جنت آیا سے ہی ہے۔ جنت سے ہے، اس لیے جنت والا ہے۔ یہ جنت سے آیا ہے۔ اور حجر اسود جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حجر اسود کو بوسہ دے گا یا استلام کرے گا، حجر اسود روز محشر اس کی شفاعت کرے گا۔ حجر اسود شفاعت کرے گا، یعنی پتھر ہو کے بھی شفاعت کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ پتھر ہو کر بھی شفاعت کرے یہ گا۔ کتنا قیمتی اور جملہ ہے۔ یہی بات نبی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، جب آپ طواف کعبہ کر رہے تھے تو حجر اسود کے پاس آئے تو بوسہ دینے لگے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے اور روک کے کہا تھا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے مصطفیٰ کے لب نازنین کو تیرے اوپر لگتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ اللہ اکبر میں اس کبیر۔ لیے چوم رہا ہوں کہ اب 7 مولا کائنات کھڑے تھے، باب مدینہ العلم کھڑے تھے، باب دار الحکمہ کھڑے تھے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے مراد رسول، یہ وہ پتھر نہیں ہے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ پتھر نفع دے گا، یہ سفارش کرے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا لولا علی لہلک عمر، اللہ اکبر۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو علم کا خزانہ عطا فرمایا تھا، بصیرت عطا فرمائی تھی، جو حضور سے علم لیا تھا،
اس کے پیش نظر آپ رہنمائی فرماتے رہتے تھے. تو یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت سے آیا, خود جنت میں جائے گا, جو اس کو بوسہ دے گا, جو اس کو استلام کرے گا, وہ اس کو بھی جنت میں لے کے جائے گا, اس کی سفارش کرے گا. اور جس طرح ابھی حضرت نے بیان کیا تھا کہ سفید چمکتا ہوا چاندی جیسا یہ پتھر تھا, اور ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ وہ چوس چوس کے آج سیاہ ہو گیا ہے. تو لیکن جب روز محشر یہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا, اسی طرح اپنے نسبت والوں کو بھی بخشوا لے گا, اور خود تو ہے ہی جنتی پتھر. جزاک اللہ ایک مفتی جملہ میں صاحب. آپ کی اجازت سے ایڈ کر دوں. بسم اللہ. یہ جو بوسہ ہے نا جی, بوسہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجر الاسود یمین اللہ فی الارض. حجر اسود زمین پر اللہ کا دست قدرت ہے. بہت خوبصورت جملہ کہا. جب بادشاہوں کے درباروں میں لوگ جاتے ہیں نا تو بوسہ دیتے ہیں. یہ پھر ارشاد کیجیے, کیا وجدہ فری عمران. حجر اسود زمین پر اللہ کا دست قدرت ہے. اللہ یہ دستور تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جا کے, اور آج بھی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, بادشاہوں کے ہاتھ چومے جاتے تھے. درست. خالق کائنات نے اپنے الوہی دربار میں اس پتھر کو اپنے دست قدرت کا قائم مقام بنا دیا کہ جس نے آ کے اس پتھر کو چوم لیا گویا اپنے رب کے دست قدرت کو چوم. اللہم اب صلی سوچئے ملے گا کیا کیا کچھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین مکرم, کیا خوبصورت اور دل ربا اور دل نشیں موضوع تھا, اور کیا خوبصورت علمی خیرات تقسیم ہوئی ہے. یہ ہماری شرف یابی ہے, یہ اللہ رب العزت کا کمال فضل اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی یہ بین نشانی ہے کہ ہم فقیروں کے ذریعے ہمیں وسیلہ بنا کر یہ علم کے یہ قیمتی موتی آپ تک ہمارے اسکالرز کے ذریعے پہنچتے ہیں. اللہ شرف کا اور عزت کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے. بہت شکر گزار میں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا قبلہ, جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا بھی بہت خوبصورتی سے آپ نے آج کے پہلے ایپیسوڈ میں اپنا حصہ پیش فرمایا. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مکرم ناظرین, کعبۃ المشرفہ کا سلسلہ اگلے ہمارے ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا, اور اسی موضوع کو انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو